آج کا پروگرام جسے آپ ریڈ ایف ایم کے الگ الگ پلیٹ فارمز پر دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ایک مفتی صاحب ہیں۔ ہم کیونکہ کوشش لگاتار کر رہے ہیں کہ وہ مسائل ہیں ان پر بھی بات ہو، اور یہ وہ پاک مہینہ ہے جس کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود دیا ہے۔ اس پاک بابرکت اور رحمت والے مہینے میں کئی سارے مسائل ہوتے ہیں، کئی سارے سوالات ہوتے ہیں، ان سوالات کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے ہمارے جو آج کے مہمان ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب، یہ شیخ الحدیث ہیں دارالعلوم رحمیہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، جو بہت ہی رحمت اور برکتوں کا یہ مہینہ آیا ہے، اس مہینے کی اپنی ایک فضیلت ہے، اپنی ایک رحمت ہے، اپنی ایک برکت ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ریڈ ایف ایم کی طرف سے آج یہ پروگرام لایا گیا ہے برکت رمضان، یہ جو خوبصورت سا پروگرام ہے، اس میں پوری طرف سے ہم کوشش کریں کہ رمضان کا ایک جشن بھی ہو، اس لیے نام ہے جشن رمضان۔ تو آغاز سے ہی اس پاک اور بابرکت مہینے کی رحمت اور برکت سے ہمیں آگاہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع عطا کیا کہ اپنے سامعین تک رمضان المبارک کے حوالے سے وہ مفید ترین باتیں سامنے آئیں جن باتوں کے نتیجے میں ایک ایمان والے کے ایمان میں یقیناً اضافہ ہوتا ہے، اور رمضان ٹھیک طرح سے گزارنے اور رمضان کی قدر کرنے کے جذبات اس کے اندر ابھرتے ہیں۔ اس حوالے سے میں مزید آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع میسر ہوا اور آپ کے ذریعے سے یہ قیمتی لمحات نصیب ہوئے۔ محترم، رمضان مبارک کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کا نام خود قرآن کریم میں اللہ نے لیا۔ فرمایا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ تو اس رمضان مبارک کے مہینے کے دو اہم ترین امتیازات ہیں، ایک تو اس میں قرآن نازل ہوا، اور دوسرے اسی مہینے میں اللہ نے ایمان والوں پر روزے فرض کیے، اور قرآن انسانوں کو ملا، یہ ہدایت کا صحیفہ ہے، ہدایت کا نسخہ ہے، زندگی گزارنے کے کامیاب ترین منشور ہے، وہ اسی مہینے میں نازل ہوا۔ اور ساتھ میں ایمان والوں پر ایک اہم ترین ذمہ داری یعنی روزہ فرض کیا گیا۔ اس روزے کے روحانی فائدے بھی ہوتے ہیں، اخلاقی فائدے ہوتے ہیں، جسمانی فائدے ہوتے ہیں، انڈیویجول لائف میں بہت سارے فائدے ہونے کے ساتھ ساتھ پورے سماج پر اس کے اثرات پڑتے ہیں کہ برائیاں کم ہو جاتی ہیں، بلکہ بہت سارے انسان تو برائیوں سے بچنا شروع کرتے ہیں اسی رمضان کے مہینے میں، اور بعد میں ان کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب آ جاتا ہے، چینج آ جاتی ہے، اور وہ بہت سارے وہ غلط کام جن میں وہ پھنسے ہوئے تھے اور چھوڑ نہیں پا رہے تھے، اس رمضان کی برکت سے وہ چھوڑنے میں کامیاب ہو جاتے۔ تو اس طرح سے رمضان بہت عظیم ترین مہینہ۔ اس عظیم ترین مہینے کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے اللہ کے نبی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے فرمایا لوگو تم پر ایک بہت بڑا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، یعنی ایک بہت بڑے مہینے کی آمد ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے انسانوں پر روزے فرض کیے ہیں۔ اس مہینے میں گمراہ کرنے والے سرکش شیاطینوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، روزے فرض کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رمضان کے مہینے میں جو نفل نماز پڑھے گا اس کو فرضوں کے برابر ثواب ہوگا، اور جو فرض ادا کرے گا اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ہوگا۔ اسی رمضان کے مہینے کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اخلاص کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی رمضان کے مہینے کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ کہتے ہیں کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، میں خود اس کو اپنا بدلہ دوں گا، یعنی وہ دوسرے تمام نیک کاموں کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ شان و فرشتوں سے دلواتے ہیں، لیکن رمضان کی روزوں کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس کا جو معاوضہ ملنے والا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں وہ خود ادا کروں گا۔ ارشاد ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندہ میرے لیے ہی رکھتا ہے۔ یہ میرے لیے رکھنے کے معنی یہ ہیں
کہ جب آدمی روزہ رکھے گا تو اس میں سوائے اللہ کے ڈر کے اور کوئی چیز نہیں کارگر ہوتی، کیونکہ باقی تمام کام تو انسان دوسروں کو دکھا کر سکتا ہے، روزہ دوسرے کو دکھا کر کرنے کی چیز ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اگر وہ روزہ دوسروں کو دکھانا چاہے گا تو سب سے کہہ سکتا ہے میں روزے دار ہوں، اندر بیٹھ کر کھاتا رہے گا۔ لیکن جب کوئی آدمی روزے دار ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ روزہ ہوتا ہی اللہ کے لیے ہے، روزے میں تو دکھلاوا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ دکھلاوا کرنے کے لیے تو انسان دوسروں کو بتائے کہ میں روزے دار ہوں اور اندر سے کھا بھی رہا ہوگا، اپنے کچن میں جا کر کھائے گا، مسجد کے باتھ روم میں جا کر کے کھائے گا، چھپ کر کے کہیں بھی کچھ کھا سکتا ہے، لوگوں کو بتا سکتا ہے میں روزے دار ہوں۔ لیکن جب کوئی انسان واقعی روزے دار ہوگا تو وہ اخلاص کے ساتھ روزے دار ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر عطا کروں گا۔ اس غرض یہ کہ اس مہینے میں نمبر ایک تو قرآن نازل ہوا، نمبر دو روزے فرض ہوئے، لہٰذا ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ بہت شوق اور جذبے کے ساتھ روزے رکھے، اور اگر کبھی بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا پڑا تو بڑی خوشی کے ساتھ اس کو برداشت کرے، اور یہ خوشی کے ساتھ برداشت کرنے ہی کے فائدے ہوں گے، روحانی فائدے بھی ہوں گے، جسمانی فائدے بھی ہوں گے۔ سارا میڈیکل سائنس بتا رہا ہے کہ صاحب فاسٹنگ کے فائدے کتنے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر خوشی بھی ہوگی، تعجب بھی ہوگا کہ انسان کے کھانے سے تو بیماریاں آتی ہیں، پھاکا لگنے سے بیماریاں نہیں آتی، پھاکوں سے تو بیماریاں ختم ہوتی ہیں، زیادہ کھانے سے بیماریاں بڑھتی ہیں۔ بلکہ آج بیماریوں کا جو بہت بڑا سیلاب ہے اور بیماریوں کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے، جتنی بیماریاں پچھلی تاریخ میں کبھی نہیں تھی جتنی آج کے زمانے میں ہیں، اس کی کئی وجہوں میں سے ایک بڑی وجہ ہے زیادہ کھانا، کیونکہ ہر قسم کے کھانے میسر ہیں، فاسٹ فوڈ میسر ہیں، قسم قسم کے ڈرنکس میسر ہیں، صبح سے شام تک آدمی کئی چیزیں کھاتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیماریوں کا سیلاب بڑھ گیا۔ یہی وجہ ہے بے شمار انسان جو کئی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، جو یہ رمضان سٹارٹ ہو جاتا ہے ان کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، درست ہو جاتی ہیں۔ میں ایسے کئی آدمیوں کو جانتا ہوں جن کا کہنا یہ ہے کہ جب رمضان کے علاوہ تو ہماری صحت ٹھیک نہیں رہتی، کیونکہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں اور ہمارا معدے کا سارا سسٹم ڈسٹرب رہتا ہے، لیکن جو ہی رمضان آ جاتا ہے اور ہم کنٹرول میں آ جاتے ہیں تو ہمارا سارا سسٹم جو ہے وہ ایک سسٹم بن جاتا ہے، اور سارا سسٹم چونکہ سسٹمک ہو جاتا ہے تو اس میں کھانے کا نظام بھی بن جاتا ہے، لیٹرین باتھ روم کا سسٹم بھی بن جاتا ہے، کھانے پینے کا سارا تھا، تو ہر چیز ڈائجسٹو سسٹم سارا شفٹ ہو جاتا ہے۔ تو رمضان کے بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس لیے ایک تو رمضان میں قرآن کی تلاوت زیادہ ہونی چاہیے، اور دوسرے رمضان میں روزے بہت شوق و ذوق کے ساتھ رکھنے چاہیے۔ اب مفتی صاحب، کیونکہ جس طرح سے آپ نے فضیلت بیان کی، اسی طرح سے رمضان کے کئی روزوں سے جڑے کئی سارے مسائل بھی ہیں، آپ ان مسئلوں پر ذرا روشنی ڈالیں۔ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو ایک تو اہم ترین مسئلہ ہے، ہر مسلمان پر روزہ فرض ہے۔ تب روزے کے بہت سارے مسائل جو سمجھنے کے ہیں، اس میں ان مسائل میں سب سے پہلی بات ہے روزہ رکھنا فرض ہے، اور بلا عذر کے روزہ چھوڑ دے انسان تو سخت ترین جرم ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ یہ آدمی نیک انسانوں کی لسٹ سے باہر نکل جاتا ہے اور گنہگار انسانوں کی لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہم اس کو ٹرم میں کہتے ہیں یہ آدمی فاسق و فاجر بن جاتا ہے، جو آدمی جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دے۔ تو لہذا روزہ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب اگر انسان سوچتا ہے کہ صاحب مجھے بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا پڑے گا، کون آج بھوک اور پیاس برداشت کرے گا؟ تو جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ آپ کو بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی ہمت پیدا ہو جائے، اور آپ اپنے اندر عادت پیدا کر لیں کہ آپ کے اندر قوت ضبط پیدا ہو جائے، برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، اور اس برداشت کرنے کے نتیجے میں آپ کے جسم کے جسمانی فائدے بھی ہوں گے اور روحانی اور اخلاقی فائدے بھی ہوں گے۔ تو اللہ تو چاہتے ہی ہیں کہ انسان کو بھوک لگے اور برداشت کرے، پیاس لگے اور اس کو برداشت کرے۔ اگر کسی انسان کو بھوک ہی نہ لگے، پیاس ہی نہ لگے اور پھر روزہ رکھا تو روزے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو ایک بات تو ہے روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ البتہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو یہ روزہ وقتی طور پر چھوڑ دینے کی اجازت ہوتی ہے۔ نمبر 1، ہماری وہ ماں، ہماری وہ بہن، ہماری وہ بیٹی کہ جو پریگننسی میں ہوں۔ اسی طرح سے ہماری وہ ماں، ہماری وہ بہن یا ہماری وہ بیٹی کہ جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں، جن کو ابھی قریب میں ہی ڈیلیوری ہوئی ہو اور بچہ دودھ پی رہا ہو، تو ان 2 خواتین کو روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے، کنسیشن ہے، کیونکہ تاکہ بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور اسی طرح سے جب پریگننسی کی حالت ہوتی ہے تو اس وقت بہت ڈائٹ چاہیے، تو اس وقت اگر یہ روزہ رکھیں گے تو ہو سکتا ہے خود کو اور پیٹ میں پلنے والے بچے کو تکلیف پہنچ جائے۔ اس لیے ان 2 عورتوں کو روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے
لیکن ساتھ میں ان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آگے کے لیے وہ حساب کر کے رکھیں کتنے روزے چھوڑے، پورا مہینہ اگر چھوڑا تو آئندہ جب وہ نارمل زندگی میں آ جائیں گی تو اس وقت ان کو یہ روزے رکھنے ضروری ہیں، چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے رکھیں، چاہے بیچ میں گیپ رکھیں، چاہے سردیوں میں رکھیں، جن دنوں میں سردیاں ہوتی ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں، ان دنوں میں روزے رکھنے بہت آسان ہوتے ہیں، تو آگے چل کے روزے تو ایک تو کنسیشن ان دو خواتین کو دی گئی، دوسری وہ خواتین کی جو منتھلی عذر میں ہوں گی ان کو بھی روزہ چھوڑ دینے کی اجازت نہیں، ان کو تو حکم ہے کہ یہ اس حالت میں آپ روزہ بالکل نہیں رکھیں گی، اور جتنے دنوں اس پیریڈ میں گزر جائیں گے اتنے دنوں کے روزے بعد میں ان کو رکھنے ہوں گے۔ چوتھا آدمی جس کو روزہ معاف ہو جاتا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو اور سفر کی حالت میں ہو، تو بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، ان دونوں کو روزہ چھوڑ دینے کی کنسیشن ہے۔ آج کل کے سفروں میں چونکہ زیادہ تکلیفیں نہیں ہوتی ہیں، لوگ جب سفروں میں جاتے ہیں تو چاہے وہ ٹریول کر رہے ہوں ٹرانسپورٹ سے، اور چاہے وہ جہاز سے سفر کر رہے ہوں، آگے چل کر کے رہنے کے انتظامات بہت اچھے ہوتے ہیں، بعض بہت اچھے ہوٹلوں میں جا کر کے ٹھہرتے ہیں، تو اس طرح کے سفروں میں اگرچہ روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن بہرحال اسلام نے اجازت دی ہے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ان روزوں کی بعد میں آپ قضا کریں گے۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان خدا نخواستہ بیمار ہو اور بیماری کی میں روزہ رکھنے سے بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، اور ڈاکٹر کہہ رہا ہو کہ آپ روزہ مت رکھیے، لیکن ڈاکٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹر کے اندر 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 وہ مسلمان ہونا چاہیے، نمبر 2 وہ بہت ماہر ہونا چاہیے، اور نمبر 3 بہت دیندار ہونا چاہیے۔ یہ تینوں شرطیں جب ہوں گی اس ڈاکٹر کے کہنے پر آپ کو روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے۔ تو اب جب روزہ چھوڑ دیں گے بے وجہ بیماری کے تو ان روزوں کے بعد میں قضا کریں گے، یا روزہ چھوڑ دیں گے بوجہ سفر کے تو اس وجہ سے بعد میں ان کو روزہ رکھیں گے۔ یہ سارا جو بیان کیا جا رہا ہے یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شاہ نے خود بیان فرمایا کہ جب تم سفر میں ہو یا بیماری کی حالت میں ہو تو روزہ چھوڑ دو گے۔ ان چند آدمیوں کے علاوہ باقی ہر آدمی کو روزہ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد اب سمجھنا ہے کہ جب انسان نے روزہ رکھا تو احتیاط کن چیزوں سے کرنی ہے۔ نمبر 1 ایک تو کھانے پینے سے احتیاط، اس سے تو اگر کھانے پینے میں احتیاط نہیں ہوئے تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح سے جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ اپنے پرائیویٹ تعلقات روزے کی حالت میں قائم نہیں کر سکتے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا کہ روزے کی حالت میں پرائیویٹ تعلقات قائم ہوئے اور آخری درجے تک پہنچ گئے تو اس کے نتیجے میں ان دونوں مرد اور عورت کو اسلامی اصولوں کے مطابق بہت سخت سزا لگتی ہے۔ اور وہ سخت سزا کیا ہے کہ ان کو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ کہ اگر روزے کی حالت میں انہوں نے پرائیویٹ تعلقات قائم کیا اور دن میں، رات میں نہیں، رات میں تو اجازت ہے، لیکن دن میں اگر ایسا ہو گیا تو مرد اور عورت دونوں پر 60 دن کے روزے رکھنے ہوں گے اور لگاتار رکھنے پڑیں گے۔ تو اس لیے ان 3 چیزوں سے بچنا تو پہلے ضروری ہے، کھانے سے، پینے سے اور پرائیویٹ تعلقات قائم کرنے سے۔ روزے کی ڈیفینیشن میں ہی آتا ہے یہ الامساک عن مفطرات الثلاثہ، 3 چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ اس کے بعد پھر روزے کا اصل مقصد ہے انسان کی آنکھ، انسان کا کان، انسان کی زبان، انسان کا دماغ تمام غلط کاموں سے بچے۔ مقصد روزے کا یہی ہے۔ اس لیے رمضان میں اپنی آنکھوں کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت اور اپنی سوچ اور دل و دماغ کی حفاظت، یعنی ہم غلط بات نہ سوچیں، غلط پلان نہ بنائیں، برے خیالات دل میں نہ لائیں، برے جذبات نہ آ جائیں، کسی کے ساتھ نفرت کی بات نہ ہو، کسی نامحرم کے خیالات دل میں لا کر لذت محسوس نہ کریں، گناہ کے پلان نہ بنائیں۔ اسی طرح سے ہم زبان سے غلط بات نہ نکالیں، نہ غیبت کریں، نہ تہمت، نہ بہتان، ان تمام چیزوں سے بچیں۔ اور اسی طرح سے گندی چیزیں نہ سنیں، میوزک نہ سنیں، نامحرم عورتوں سے باتیں کرتے ہوئے، اسی طرح سے اپنی آنکھوں کی حفاظت، تب یہ روزہ مکمل بنے گا۔ چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے غلط کام نہیں چھوڑے، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، صرف فاقے کیے تو اللہ کو ایسے روزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، جس نے غلط کلامی بد کلامی نہیں چھوڑی، اللہ کو تمہارے اس طرح کے روزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس میں تم نے صرف فاقہ کیا۔ تو اس لیے روزے داروں کی ان چیزوں سے بہت پرہیز کرنا چاہیے۔ خصوصاً جو دکان پہ بیٹھا ہوا ہمارا بھائی ہے، اس کو کسٹمروں کے ساتھ طرح طرح کے معاملات ہوتے ہیں، خاص طور پر جب پیمنٹ لینے اور دینے کا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں بہت تیز کلامیاں ہوتی ہیں، اس میں بہت جھوٹی قسمیں کھانی پڑتی ہیں۔ آپ پیمنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں کہ صاحب میں کل دوں گا، پرسوں دوں گا۔ ہماری سوسائٹی میں دکانوں بزنس کی دنیا میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کیا صاحب وقت پہ پیمنٹ نہیں، اور
جھوٹے وعدے ہوتے ہیں. یہ دکاندار بھی دوسرے دکانداروں سے کرتا ہے, کسٹمر بھی دکانداروں سے کرتا ہے, اور اس میں بعض لوگ تو سال ہا سال تک لٹکا کر کے رکھتے ہیں اور جھوٹے وعدے کرتے رہتے ہیں, اگلے مہینے دیں گے, اگلے سال دیں گے, پیمنٹ آئے گی تب دیں گے, بلیں نکلیں گے تب دیں گے, اور صاحب دکان سے مال آئے گا, کسٹمر میں مال خریدا. یہ وعدے ہوتے رہتے ہیں اور اس میں تیز کلامیاں ہوتی ہیں. تو جھوٹے وعدے ہوتے ہیں, بد کلامیاں ہوتی ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, جھوٹی قسمیں کھانی پڑتی ہیں. یہ سب زبان کے گناہ ہیں. تو رمضان کی حالت میں ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم سے لڑنے لگے تو اس سے کہو یار میں روزے دار ہوں, میں لڑ نہیں سکتا. اگر وہ نہیں رک رہا ہے تو اپنے آپ سے کہو کہ تم روزے دار ہو, تم مت لڑنا یہاں سے, کیونکہ اس کا روزہ خراب ہو یا نہ ہو تمہارا تو ہو جائے گا. تو زبان کا کنٹرول ہو, آنکھوں کا کنٹرول ہو, رویے ٹھیک کیے جائیں, برداشت کا مادہ پیدا کیا جائے, تو اس رمضان بہت اچھا گزرے گا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. لیکن یہ آخری چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اور میں چاہتا ہوں کہ میرے جو دیکھنے والے ہمارے جو دوست ہیں ان تک یہ بات پہنچے کہ رمضان اور روزوں سے جڑے ہوئے کئی سارے مسائل, ان میں غلط فہمیاں بہت ساری ہوتی ہیں اور ان غلط فہمیوں کو سدھارا بھی جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ہماری جانکاری بہت ضروری ہے. تو کئی ساری غلط فہمیاں روزوں سے جو جڑی ہوئی ہیں, اگر آپ ان کی وضاحت کرتے. روزوں سے متعلق غلط فہمیاں جو تو بہت ساری ہیں. مثلا روزوں کے متعلق ایک غلط فہمی یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو روزے نہیں رکھنے چاہیے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر چھوٹا بچہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں اور روزہ رکھنے کی ترغیب دیں. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بچپن میں ہی اس کے ذہن میں بیٹھے گا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان پر روزہ فرض ہو جاتا ہے. چنانچہ جب اسے روزہ رکھ لیا اور روزہ رکھنے کے بعد دن میں اس کو جو ہی بھوک لگے گی, آپ اسے کہیے کہ دیکھو تم چھوٹے ہو اور اللہ نے تمہارے لیے کنسیشن رکھی ہے, تمہارا افطاری صفت ہو جائے گا. تو اب گویا اس نے ذہن میں بنا لیا کہ میں نے بھی روزہ رکھ لیا, یہ چونکہ بڑے ہیں ان کا افطار تو ہوگا آفتاب ڈوبنے کے وقت, اور میں چونکہ چھوٹا ہوں اس لیے میرا افطار دوپہر کو ہی ہو گیا. تو آپ ان کو اپریشیٹ کریں روزہ رکھنے کے, نہ یہ کہ ان کے کہ نہیں بیٹا آپ نے روزہ نہیں رکھنا, نہیں بیٹی آپ کو ہرگز روزہ نہیں رکھنا, آپ کو تو منع ہے. تو ایک تو اس بات کے سدھار ہو جانا چاہیے. نمبر 2, جو ہمارے بچے سکولوں کالجوں کو جا رہے ہیں, اب تک رمضان سے پہلے آپ ان کو ٹفن ساتھ میں دیتے تھے, کھانے کا سسٹم ساتھ میں ہوا کرتا تھا. آپ بچوں کے ذہن یہ بنائیں کہ اب دیکھو رمضان ہے, رمضان میں آپ کو کھانا ساتھ لے کر نہیں جانا ہوگا. اب البتہ رمضان کے مہینے میں کھلے عام نہیں کھانا ہوتا ہے. رمضان کے مہینے میں اولاً تو کھانا ہی نہیں ہوتا, اور اگر کھانے کی مجبوری ہو تو چھپ کر کے کھانا ہوتا ہے, کیا کہ رمضان کی توہین نہ ہو. اور بچوں کا ذہن یہ بنایا جائے کہ آپ گھر پہ چھپ کر کے کھا کے جائیں گے, سکول میں کالج میں کچھ نہیں کھائیں گے, اس لیے کہ آج رمضان ہے اور رمضان میں سب کے سامنے نہیں کھانا ہوتا ہے, اور شام کو واپس آ کر یا دوپہر کو واپس آ کر اس وقت آپ کھائیں جو کچھ بھی کھانا ہوگا. تو ان کا ذہن بنے گا کہ ہم رمضان کا احترام کرنا چاہیے. اسی طرح سے جو خواتین ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں اور جن کو روزے معاف ہو گئے, وہ بڑے کھلے عام کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے تو روزے معاف ہیں, سب کے سامنے بیٹھ کے کھا رہی ہیں. تو دیکھیے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہے رمضان میں آپ کو کنسیشن مل گئی روزہ چھوڑنے کی, اور ایک ہے کھلے عام آپ سب کے سامنے بیٹھ کر کے کھائیں. تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں, بلکہ حکم ہے آپ روزہ چھوڑ دیں جن صورتوں میں بھی ہے. لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کھائیں, بلکہ یوں کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے کہ آپ نے کب کھایا. رمضان کے احترام کا تقاضا یہ ہونا چاہیے. اسی طرح سے جن دنوں میں خواتین کو روزے معاف ہوتے ہیں, اگر وہ پریگننسی کی حالت میں ہیں یا دودھ پلا رہی ہیں, ان دنوں میں نمازیں وہ زیادہ پڑھیں. اور اگر منتھلی کورس کی وجہ سے روزے چھوڑے جا رہے ہیں تو نماز تو بالکل ہی معاف ہو جاتی ہے. ان دنوں میں جائے نماز پر بیٹھ کر کے ہم بہت تسبیحات پڑھ سکتی ہیں اور بہت درود شریف پڑھ سکتی ہے, دعائیں کر سکتے ہیں, استغفار کر سکتے ہیں. یہ غلط فہمی نہیں کہ صاحب ہم کو تو روزے معاف ہیں, ہم جائے نماز پر بھی نہیں بیٹھ سکتے ہیں. یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے. اسی طرح سے رمضان میں افطار کے وقت اور سحری کے وقت بہت احتیاط کی ضرورت ہے. بعض جگہوں پر افطار کی اذانیں پہلے ہو جاتی ہیں, بعض دفعہ ریڈیو کئی منٹ پہلے اعلان کر دیتا ہے. تو اس سلسلے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو 1-2 منٹ کے آگے پیچھے کرنے سے آپ کا روزہ خراب ہو جائے. تو احتیاط اس میں ہے کہ جب پوری طرح اطمینان ہو جائے کہ صاحب روزہ مکمل دن ہو چکا ہے, آفتاب ڈوب چکا ہے, اور یقین ہو گیا, اور جس نے اعلان کیا ہے چاہے ریڈیو اور چاہے مسجد میں اذان ہو گئی ہے, انہوں نے غلط اعلان نہیں کیا, تب اس کے بعد آپ روزہ افطار کریں, اس سے پہلے نہیں. اسی طرح سے سحری میں چند منٹ پہلے ہی کھانا پینا بند کر دینا چاہیے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ روزہ میرا صحیح ہے, حالانکہ روزہ خراب ہو چکا ہوگا. رمضان میں دن میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, اگرچہ بہت کم لیکن ہوتا ہے, کہ آدمی کوئی خیال ہی نہیں رہا کہ میرا روزہ اور کھانے لگا, اسے پرواہی نہیں ہوتی اور کھا رہے ہیں. تو کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ جوان لڑکا ہے تو فوراً سے کہا جائے کہ آپ تو روزے میں ہیں, تاکہ اسے وہ فوراً رک جائے.
اور اگر وہ جوانی میں نہیں ہے، بڑھاپے میں ہیں، تو ان کو کھانے دیجیے، اور جب اچھی طرح سے تھوڑا سا کھا لیں اس کے بعد ان سے کہیں کہ شاید آپ کا روزہ تھا، اب ان کو یاد آئے گا کہ میرا تو روزہ تھا۔ تو اب اس کھانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے پیٹ بھر کر کے کھایا ہو چاہے تھوڑا سا کھایا ہو مثلا۔ اور یہ کبھی بلکہ حدیثوں میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر اس کو کھلاتے ہیں، اس کے ذہن سے اتار دیتے ہیں کہ تم روزے سے ہو، اور جب ذہن سے اتر گیا کہ تم روزے سے ہو، اس کے بعد پھر وہ کھانے لگتا ہے، جب پیٹ بھر بعد جب پھر خیال آتا ہے کہ میں تو روزے سے ہوں، تو بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے پیٹ بھر کر کے کھائے۔ بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ آدمی جان بوجھ کر کے ایک چمچہ پانی پیے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور بھول کر کے پوری بوتل اگر پیے گا تو پانی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، امید کریں گے کہ آپ آگے بھی ہمارے ساتھ اس جشن رمضان کے سفر میں جڑیں گے، پوری امید۔ بہت بہت شکریہ۔